تم اپنا دل صاف کر لو، تم معاف کر دو، یہ غلطی پہ ہوگا، ظلم کیا ہوا ہوگا، اس سے میں بدلہ لوں گا، ٹھیک ہے. اور بدلہ بھی اس نے آپ کی غیبت کی ہے، یہ بالکل جو ہمارے معاشرے میں غلطی ہے ہی نہیں، گناہ ہے ہی نہیں، میں اس کے بارے میں، اس نے آپ کی غیبت کی ہے، خدا کیا کرے گا؟ اس کی تمام اچھائیاں اٹھا کے آپ کے نامہ عمل میں ڈال دے گا. اور آپ کو کیا چاہیے جی؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں. زندگی انتہائی آسان ہے. آسان زندگی کیسے ہو جائے گی؟ اگر آپ کا تھاٹ پروسیس ٹھیک ہو. یہی چیزیں جو ہماری زبانوں پر ہیں یہ ہمارے دل و دماغ میں بھی اتریں، یہ عرفان بھی بن جائیں، لا حول ولا قوت کو ہم سمجھ لیں. اور یہ بھی یقین مان لیں کہ ایک دفعہ اگر میں نے اس پہ سوچا ہے کسی ایک دن، تو میں نے سارا نہیں سمجھا، میں دوسرے دن بھی اسی پہ سوچوں، تیسرے دن بھی اسی پہ سوچوں. اسی لیے اذکار بہت کم ہیں، بہت زیادہ متنوع نہیں ہیں. یہی سبحان اللہ ہے، یہی اللہ اکبر ہے، یہی الحمدللہ ہے. بار بار ہم نے یہی کیوں کہنا ہے؟ 33 مرتبہ 34 مرتبہ کیوں کہنا ہے؟ ہر نماز کے بعد کیوں کہنا ہے؟ کہ یہی سمجھ میں آ جائے تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، ہے نا. سبحان اللہ سمجھ میں آ گیا، سارے مسائل ہمارے حل ہیں. اللہ اکبر سمجھ میں آ گیا، سارے مسائل حل ہیں. استغفر اللہ سمجھ میں آ گیا، سارے مسائل ہمارے حل ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک روٹین لائف میں ہیں، ایک جیسی زندگی میں ہیں، اور ایک روبوٹ کی طرح ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں، اپنے واش روم شاور لیا ہے، دانت برش کیے ہیں، ناشتہ کیا ہے، تیار ہوئے ہیں، آفس گئے ہیں، آفس سے بیٹھ کے کچھ کام کیا، کچھ فیس بک دیکھا، کچھ ٹویٹ کیا، اس کے بعد کچھ گپے لگائی، واپس گھر آئے، شام کو چائے پی، اخبار دیکھا، نیوز دیکھا، کوئی ڈرامہ دیکھا اور سو گئے. اگلے دن کیا کریں گے؟ پھر یہی کریں گے، پھر یہی کریں گے، پھر یہی کریں گے. اس کے بعد آپ کو یہ بھی نہیں کرنا پڑتا کہ رات صبح جب آپ بیڈ سے اٹھیں تو کس طرف سے آپ نے بیڈ سے اترنا ہے، روزانہ اسی طرف سے اترتے ہیں. اس تکرار کے نتیجے میں بغیر سوچے سمجھے جب یہ کام کرتے رہتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کی باڈی آپ کے مائنڈ پر ماسٹر ہو جاتی ہے. آپ مائنڈ سے کام نہیں کر رہے ہوتے، آپ باڈی سے کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جس کام کو باڈی بہت زیادہ کرے تو وہ ماسٹر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ پھر مائنڈ کو، آپ جو بچے کھیلتے ہیں، ٹھیک، آپ جب زیادہ کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، تو مائنڈ کو اتنی زحمت نہیں کرنی پڑتی کہ بال کدھر سے آ رہی ہے، اس کا ڈسٹینس کیا ہے، اس کی سپیڈ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد مائنڈ بتائے کہ آپ نے کیسے سٹروک لگانی ہے. نہیں، آپ کی باڈی آپ کی مائنڈ سے زیادہ تیز ہو چکی ہوتی ہے. آپ کی باڈی اگر آپ کے مائنڈ پر حاکم ہو جائے، ماسٹر ہو جائے، اور باڈی مائنڈ کو چلائے، تو یہ آج کا انسان ہو جاتا ہے. ایک تکراری کام روزانہ کیے چلے جا رہا ہے، اس کو نہ سوچتا ہے نہ سمجھتا ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے نتیجے میں اس کا کل، اس کے آنا والا کل گزشتہ کل کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ جو گزشتہ کل ہوا ہے وہی سب سوچتا ہے، وہی سب سوچ کے اٹھتا ہے، اور وہی سب کو کرتا ہے. جبکہ انسان صبح اٹھ کر جو سوچے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. کچھ لمیٹیشنز ہیں یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک، اور اگر آپ الہی انسان ہو جائیں تو وہ لمیٹیشنز بھی ختم ہو جاتی ہیں. اس کا نتیجہ رزلٹ یہاں نہیں ملتا ہے، لیکن آپ کو آپ کی لائف میں ملتا ہے. آپ کی لائف اس چند سالوں میں محدود نہیں ہے، اس دنیا تک محدود نہیں ہے. یہاں اور ہیئر آفٹر دونوں کو اگر ملائے تو آپ کو جو کچھ چاہے وہ سب حاصل ہو سکتا ہے، ہوتا ہے.